السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج انشاءاللہ تفسیر قرآن کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن مجید سے جتنے بھی منسلک علوم ہیں تمام کے تمام عربی زبان کے اندر ہیں۔ تو جب بھی کسی بھی انسان کو جس کا عربی زبان سے تعلق نہ ہو، ایک زبان سے دوسری زبان کو جاننا ہو، تو سب سے پہلے وہ اس زبان کے جو الفاظ ہیں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کا معنی و مفہوم جو ہے ان کا علم اس کے پاس ہو۔ تو لفظ تفسیر جو ہے، جس کے نام سے یہ دورہ رکھا گیا تفسیر القرآن الکریم، تو ہمارے لیے ضروری ہے، چونکہ اب یہ بھی لفظ عربی زبان کا ہے، اس کے متعلق بھی ہمارے پاس کچھ بنیادی معلومات کا ہونا لازمی ہے۔ یاد رکھیے گا عربی زبان میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تفسیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دوسرا لفظ تأویل کا استعمال ہوتا ہے، اور تیسرا لفظ الترجمہ۔ یہ 3 لفظ جو ہیں قرآن مجید کی تفسیر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا لفظ التفسیر، کل بھی میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ جب بھی کسی لفظ کا معنی معلوم کرنا ہوتا ہے تو جو اہل اللغہ ہیں وہ لفظ کے معنی کو 2 اعتبار سے سمجھاتے ہیں، ایک لغوی اعتبار سے، ایک اصطلاحی اعتبار سے۔ لغوی اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا وہ معنی جو اس زبان کے تمام لوگ جو ہیں ان کے ہاں مشترک ہوتا ہے، سب کے علم میں ہوتا ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ایک خاص معنی اصل معنی سے ہٹ کر متعین کرتے ہیں، اس کو اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، تجوید۔ تجوید کا لفظ تو سب نے سنا ہوگا، چاہے مدارس سے پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، عام دنیا دار انسان بھی جانتے ہیں لفظ تجوید۔ اب اس کا عربی زبان میں جو لغوی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو خوبصورت کرنا، مزین کرنا، عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ یہ ہے اس کا لغوی معنی جو عرب کے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس کو اس معنی کے اندر استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس سے ایک خاص معنی مراد لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ صرف قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کو اس طریقے سے پڑھنا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے، اور خوبصورت آواز کے ساتھ ادا کرنا، اس کو ہم تجوید کہتے ہیں۔ عام معنی کیا تھا کہ کسی بھی چیز کو خوبصورت کر دینا، سنوار دینا، یہ تجوید ہے۔ لیکن ہم اس کو عام معنی سے ہٹا کر جب ایک خاص معنی کا تعین کریں گے، اس کو کہیں گے اصطلاحی معنی، کسی بھی لفظ کا اصطلاحی معنی۔ اب ہم آتے ہیں لفظ تفسیر کی طرف۔ تفسیر کا جو لغوی معنی ہے جو اہل عرب کے ہاں استعمال ہوتا ہے ہر عام اور خاص کے نزدیک، وہ ہے کسی بھی چیز کی وضاحت کرنا۔ کوئی مبہم چیز ہو یا غیر مبہم چیز ہو، آپ کا اس چیز کی وضاحت کر دینا، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کہ ہم آپ کے پاس حق کو لے کر آئے، اور وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور ایک اچھی تفسیر لے کر آئے، یعنی کہ ایک اچھی وضاحت لے کر آئے۔
اب تفسیر کا اصطلاحی معنی، اصطلاح کے اندر یعنی کہ مفسرین نے جو لفظ تفسیر کا خاص معنی مراد لیا ہے، جو کہ معنی ہمارے اس دورے میں بھی مراد لیا گیا، تفسیر القرآن الکریم۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ علم یبحث فیہ عن احوال القرآن الکریم، علم یبحث فیہ عن احوال القرآن الکریم، کہ وہ علم جس کے اندر قرآن مجید کے متعلق بحث کی جاتی ہو، وہ اب کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ لغوی اعتبار سے قرآن مجید کی بحث کی جائے، تجوید کے اعتبار سے، قراءت کے اعتبار سے بحث کی جائے، کوئی بھی بحث جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہو، علم یبحث، وہ علم ہے تفسیر، یبحث فیہ عن احوال القرآن الکریم، جس میں قرآن مجید کے متعلق بحث کی جائے، من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی، کہ فلاں لفظ فلاں کلمہ قرآن مجید کا جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اس حوالے سے جو بحث کی جاتی ہے کتابوں کے اندر، اس علم کا نام تفسیر ہے۔ ساتھ میں انہوں نے شرط لگائی بقدر طاقت البشریہ، کہ کوئی بھی انسان اپنے علم اور اپنی وسعت کے مطابق قرآن مجید کے متعلق کسی بھی قسم کی گفتگو بحث کرے، چاہے اس کا تعلق قرآن مجید کے کلمات کے لغوی اعتبار سے ہو، تجوید کے اعتبار سے ہو، معنی مفہوم کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے وہ بحث کرتا ہے، اس کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تفسیر کے ساتھ دوسرا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے التأویل۔ تأویل جو ہے اس کا لغوی معنی تو ہے کسی چیز کی طرف، کسی چیز سے رجوع کر لینا، تأویل کا معنی کسی چیز سے رجوع کر لینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی اس کا تفسیر کے معنی کے اندر استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، تو وہ اس چیز کی اتباع کرتے ہیں جو دین کے اندر متشابہ چیزیں ہیں، جو چیز واضح ہیں ان کو چھوڑ کر، واضح احکامات کو ترک کر کے متشابہ جو چیزیں ہیں یا آیات ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کس لیے؟ ابتغاء الفتنہ، یا تو وہ اس کے ذریعے فتنے کو تلاش کرتے ہیں، وابتغاء تأویلی، یا اس کی تعویل جو ہے اس کو تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی تفسیر طلب کرتے ہیں، متشابہات کی تفسیر طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر لفظ تعویل تفسیر کے معنی کے اندر استعمال ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کی تعویل، اس کی تفسیر جو ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تو لفظ تعویل جو ہے یہ بھی تفسیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک اور اصطلاحی معنی ہے جو کہ اصولیین کے نزدیک استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی لفظ کو اس کے اصل معنی سے پھیر کر، راجع معنی سے پھیر کر مرجوح معنی کی طرف پھیر دینا، اس کو بھی تعویل کہا جاتا ہے۔ لیکن تفسیر کی کتابوں میں یا پھر قرآن مجید کے اندر جو لفظ تعویل آیا ہے اس سے مراد صرف قرآن مجید کی تفسیر ہے، جیسا کہ آپ کو تفسیر مجاہد کے اندر وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ کی تفسیر کے اندر امام مجاہد کا قول ہے کہ یعنی تفسیرہ، کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہاں پر لفظ تعویل سے مراد اس لفظ کی تفسیر ہے۔ تو مفسرین کے ہاں لفظ تعویل جو ہے یہ تفسیر کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح تعویل کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کلام کی جو اصل مراد ہے نا اس کو واضح کرنا، اس کو بھی تعویل کہا جاتا ہے۔ بعض دفعہ کلام ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو اصل مراد ہے اس کو چھوڑ کر اس کی مزید تفسیر بھی کر دی جاتی ہے، مزید وضاحت بھی کر دی جاتی ہے، لیکن جو اس کی اصل مراد ہے اس کو واضح کرنا، ظاہر کرنا، اس کو بھی
ta'wil کہا گیا ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے غلطی اور نسیان کو رفع اٹھا لیا گیا ہے۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کیا کیا گیا کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا۔ اب اگر یہاں پر ہم ترجمہ دیکھیں، اس سے معلوم ہوگا کہ کوئی بندہ اب غلطی بھی نہیں کر سکتا اور نسیان بھی اس کو لاحق نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ کوئی بھی چیز بھول نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پر کلام کی اصل مراد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو خطا اور نسیان کا گناہ ہے نا، وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ تو یہ جو اصل معنی یہاں پر اگر مراد لیا جائے گا تو اس کو تأویل کہا جائے گا، لیکن جو اضافی اس کے معنی بیان کیے جائیں گے اس کو تفسیر کہا جائے گا، یعنی کہ اصل مراد کو ظاہر کرنا اس کو بھی تأویل کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، ترجمہ یہ بنے گا کہ میری امت سے غلطیاں، خطائیں اور جو ان سے بھول ہو جائے اس چیز کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی کہ اب ان میں سے کسی سے غلطی نہیں ہو سکتی اور کسی سے خطا اور نسیان نہیں ہو سکتی۔ اصل ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اصل مراد کیا ہے کہ اسم الخطأ والنسیان، کے جو غلطی خطا کا گناہ ہے اور انسان سے کوئی بھول کر عمل ہو جاتا ہے، اس کا گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت سے اٹھایا، یعنی کہ کسی بھی عبارت، کسی بھی کلام کا جو اصل مراد ہے اس کو واضح کرنا، اس کو تأویل کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تأویل کے 3 اصطلاحی معنی ہیں۔ پہلا معنی تفسیر کا، جو کہ قرآن مجید کے اندر بھی بیان ہوا کہ تأویل سے مراد تفسیر ہے۔ دوسرا معنی جو کہ اصولیین کے نزدیک ہے وہ یہ کہ کسی لفظ کو اس کے اصل معنی سے ہٹا کر مرجوع معنی کی طرف کسی دلیل کے ذریعے پھیر دینا، اس کو بھی تأویل کہتے ہیں۔ اور تیسرا معنی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اسی طرح تیسرا لفظ جو لفظ تفسیر اور تأویل کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے الترجمہ۔ ترجمہ لفظ بھی معروف ہے اردو زبان کے اندر۔ اب اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی اس کے 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی ترجمے کا نقل الکلام من لغت الی لغت اخری، کسی بھی کلام کو اس کی ایک لغت سے دوسری لغت کے اندر تبدیل کر دینا، کسی کلام کو ایک لغت سے دوسری لغت کے اندر منتقل کر دینے کو الترجمہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا معنی جو ہے ترجمے کا وہ یہ کہ کسی کلام کی تفسیر کرنا اور اس کا جو معنی ہے اس کی وضاحت کرنا، اس کو ترجمہ کہا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کا جو ہے تفسیر یہ بھی درست ہے، تأویل کرنا یہ بھی درست ہے۔ اب آپ نے پڑھا ترجمے کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی آپ نے پڑھا کہ کسی بھی کلام کو ایک لغت سے لے کے دوسری لغت کے اندر منتقل کر دینا۔ مثلا کوئی کلام عربی زبان میں ہے، اس کو اردو زبان میں جب آپ منتقل کر دیں گے اس کو ترجمہ کہا جائے گا۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک کہ جو معنی عربی زبان کے الفاظ کا ہے بالکل ہو بہو وہی معنی کے اسی معنی کے الفاظ تلاش کر کے اردو زبان کے اندر منتقل کر دینا، اس کو کہتے ہیں کسی بھی لفظ کے جو ترجمہ آپ نے کرنا ہے مثلی ترجمہ کرنا۔ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک مثل کا، ایک نحو کا۔ مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی لفظ ہے اس کا بالکل ہو بہو جو معنی بیان کیا جا رہا ہے وہی معنی جو ہے وہ بیان کرنا، اس کو مثل کہتے ہیں۔ نحو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز بیان کرنا۔ مثلا یہ 2 انگلیاں، یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کی مثل ہیں، لیکن اگر ان کو تبدیل کر دیا جائے، ہیں تو یہ بھی 2 انگلیاں لیکن دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ جب فرق نہیں ہوگا ان کو مثل کہیں گے، لیکن جب کچھ فرق ہوگا اس کو نحو کہیں گے۔ اب ترجمہ جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ جو لفظی ترجمہ ہے کہ ایک کلام کو دوسری کلام میں منتقل کرنا، یا تو وہ مثلی ہوگا یا نحوی ہوگا۔ اب یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے نا یہ کبھی مثلی ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کو آپ عربی زبان سے دوسری زبان کے اندر منتقل کریں اور اس کا ترجمہ آپ مثلی کر سکیں۔ کیوں؟
کہ قرآن مجید کے جو کلمات اور الفاظ ہیں نا، ان کے اندر ایک ایک لفظ میں کئی کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو مثلا عربی زبان سے اردو زبان میں منتقل کریں گے تو عربی زبان میں ایک لفظ کے اندر دو معنی شامل ہوں گے، لیکن جب اردو میں منتقل کریں گے تو آپ کو دو معنی نہیں ملیں گے، بلکہ ایک ہی معنی کا آپ کو اس کا ترجمہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح عربی زبان میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے دو معنی کے لیے، اردو میں بھی آپ کو ایک ہی لفظ ملے جو دو معنی دیتا ہو۔ مثلا کہ ثلاثۃ قروء، قروء لفظ آتا ہے قرآن مجید کے اندر، اب یہ عربی کا لفظ ہے، دو معنوں کے اندر مشتمل ہے، ایک حیض کے اوپر اور ایک طہر کے اوپر۔ عربی کے اندر ایک ہی لفظ ہے، دو معنی دے رہا ہے، لیکن جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے اردو کے اندر آپ کو ایک ہی لفظ لکھنا پڑے گا، کبھی آپ کو اردو میں ایسا لفظ نہیں ملے گا کہ جو اس کے دونوں معنوں کو شامل ہوگا، یا تو آپ لفظ حیض لکھیں گے یا لفظ آپ طہر لکھیں گے، دونوں میں سے ایک ہی لکھ پائیں گے۔ اسی لیے یہ علماء کا اتفاقی موقف ہے کہ قرآن مجید کا جو مثلی ترجمہ ہے نا، یہ ایک تو ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ جس طرح قرآن مجید کلام اللہ جو ہے اس کے مقابلے میں جو معنی قرآن مجید کے آپ کو کسی اور زبان میں بھی وہی معنی کے کلام مل جائے، اسی معنی کے اندر کوئی سی دوسری زبان میں یہ کلام آپ کو مل جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا، یہ قرآن مجید کے کلمات کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ جو قرآن مجید کے کلمات ہیں نا، ان کے مختلف معانی کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا سعودیہ سے قرآن مجید چھپتے ہیں، اب یہ قرآن ہے آپ کے سامنے، اس کے اوپر لکھا ہوا وہ ترجمۃ معانیہ و تفسیرہ، دو لفظ استعمال کیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا، کیونکہ قرآن مجید کو عربی زبان سے کسی دوسری زبان کے اندر منتقل کرنا یہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس قرآن کی مثل کوئی دوسری کلام نہیں لا سکتے ہیں، تو عربی کلام قرآن مجید کو عربی زبان سے کسی دوسری زبان میں اس کی مثل منتقل کرنا یہ بھی ناممکن ہے۔ تو اسی لیے اس کے شروع کے اندر لکھا ہوا کہ وہ ترجمۃ معانیہ، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں، بلکہ جو اس کے کلام کا معنی اور مفہوم ہے نا، اس کا ترجمہ اور ان کی تفسیر، کیونکہ قرآن مجید کے کلمات کا ترجمہ ممکن بھی نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے، بلکہ جو اس کے معنی ہیں ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ترجمہ جو ہے اس کی ایک تو دو لغوی تعریفیں کی گئی، ایک کہ کسی ایک کلام کو دوسرے کلام کے اندر منتقل کرنا، اب یہ تو قرآن مجید کے لیے جائز بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے کہ آپ ایک قرآن جو عربی زبان میں ہو آپ اس کو اردو زبان کے اندر منتقل کر سکے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں اس چیز میں اتفاق ہے کہ اس کے جو معنی ہیں نا ان کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، اس لیے جتنے بھی قرآن مجید آپ کو ملیں گے ترجمے والے، آپ ان کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن کا ترجمہ، بلکہ آپ کہیں گے جو قرآن مجید کے معانی ہے نا یہ ان کا ترجمہ ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے قرآن مجید کے متعلق کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن اور حدیث دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، دونوں کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی کہ جو الفاظ اس کے اندر لکھے گئے ہیں بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر فرق یہ ہے کہ احکام تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، لیکن اس کے جو الفاظ اور جو کلام ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جب آپ قرآن مجید کو یہ کوشش کریں گے کہ عربی زبان سے اردو زبان کے اندر منتقل کریں، تو نمبر ایک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے بدل کر انسانوں کے کلام میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو کلام ہے یہ آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اردو زبان میں جب منتقل کریں گے وہ کلام وہ الفاظ کس کے ہوں گے؟ ہماری زبان ہے، ہمارے الفاظ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے وہ تبدیل ہو کر انسانوں کے الفاظ میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ترجمہ قرآن کے اوپر آپ قرآن کا لفظ نہیں بولیں گے، آپ صرف یہ جو عربی کلام ہے اس کے اوپر لفظ قرآن بولیں گے، لیکن اگر آپ کو ترجمہ ملتا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن مجید ہے، بلکہ آپ کہیں گے کہ قرآن مجید کے جو یہ معانی ہے نا یہ ان کا ترجمہ ہے ہماری زبان کے اندر،
کیونکہ قرآن کا لفظ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر بولا جائے گا، غیر اللہ کے کلام کے اوپر قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ آپ نے پہلے بھی کچھ دروس سنا، اس کے لیے لفظ آیا الحکمہ، الحکمہ کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح سنت کا لفظ آپ کو ملے گا، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ملے گا، آپ نے قرآن کے ساتھ وہ مثل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو حکم قرآن مجید کا ہے وہی حکم اسی کی مثل میرے اقوال کا بھی ہے۔ اسی لیے اس چیز سے حت الوسع آپ نے گریز کرنا ہے کہ کبھی بھی آپ جو قرآن مجید کے معنی کا ترجمہ ہے اس کے اوپر آپ قرآن کا لفظ بولیں، کیونکہ قرآن کا لفظ صرف کلام اللہ پر بولا جائے گا، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ترجمہ کسی اور زبان میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے تبدیل ہو کر انسانوں کے کلام میں بدل جائے گا۔ اسی لیے آپ مثلی ترجمہ ایک تو ممکن نہیں ہے، دوسرا نحوی ترجمہ کیا جائے گا، اس کے اوپر بھی یہ لفظ بولیں گے کہ آپ نے قرآن مجید کے جو معانی ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں کچھ قرآن مجید کے حوالے سے، تو ہر عام و خاص انسان کو یہ باتیں ذہن میں اور یاد رکھنی چاہیے۔ اسی طرح بعض عرب علماء جو ہیں وہ اس چیز کے بھی قائل نہیں ہے کہ قرآن مجید کا جو ہے وہ نحوی ترجمہ کیا جائے، یعنی کہ اس کے جو معانی ہے نا اس کا ترجمہ کیا جائے۔ بعض عرب علماء ان کا کہنا یہ ہے کہ سیدھا سیدھا تفسیر کی جائے گی۔ وہ کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے اگر آپ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی مکمل مراد ہے نا وہ ترجمے میں آپ سے مکمل واضح نہیں ہو سکے گی۔ مثلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا۔ اب اس آیت کی جو تفسیر ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے وقت آپ لوگوں نے کنجوسی نہیں کرنی ہے، لیکن جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے قرآن مجید کے معنی کہ اس کا ترجمہ اس طرح بنے گا کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ تو کھول۔ اب یہاں پر جو عام بندہ صرف ترجمہ پڑھتا ہے اس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم نہیں ہے، وہ کہے گا کہ یہ کیسا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نہ گردن کو پکڑنا ہے نہ چھوڑنا ہے، دونوں میں سے ایک ہی کام ہوگا، یا پکڑا جائے گا یا چھوڑا جائے گا۔ تو ایسی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض عرب علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا بلکہ ترجمے کو تفسیر کے معنی کے اندر لیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی اجمی ہیں غیر عربی لوگ ہیں ان کی یہ مجبوری ہے کہ جب تک ان کو عربی زبان کے الفاظ جو ہیں نا ان کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ معنی مفہوم نہیں پتا چلے گا وہ اس کی تفسیر کو کس طرح سمجھیں گے۔ ڈائریکٹ تفسیر جو ہے وہ پھر ان کے لیے غیر ممکن ہے، ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے جب تک اس کے لفظی ترجمے کے جو معانی ہیں نا ان کا ہمیں نہ پتہ چل جائے۔ تو اس لیے پھر مجبوری کے تحت جو ہے پھر قرآن مجید کے جو مختلف معانی ہیں ان میں سے کچھ معانی کا ترجمہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 3 الفاظ ہیں، ایک تفسیر، دوسرا تأویل، اور تیسرا ترجمہ، جو کہ تفسیر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے یا پھر قرآن مجید کے جو مختلف معانی ہیں ان میں سے کسی کا ترجمہ۔ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں، اس کے معانی کا ترجمہ۔ اس میں آپ کو ایک خرابی بھی بتا دی کہ جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ کلام اللہ سے کلام انسان، کلام بشر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے پھر اس کے اوپر ترجمات القرآن کا لفظ بولنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی 3 چیزیں ہیں جو کہ مفسرین بھی اپنی کتابوں کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح شارحین نے بھی ان الفاظ کو استعمال کیا ہے، اور ان کا تعلق جو ہے ہمارے عقیدے کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا مسئلہ ہے۔ جب آپ اردو کے ترجمے کو جب آپ کلام اللہ کہہ دیں گے تو اس سے عقیدے کا بگاڑ، عقیدے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ایسے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے ہمیں۔ اب تفسیر اور تأویل کرنے کی جو مفسرین نے شروط بتائی ہیں ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک کہ جب تفسیر کرنی ہے
تو وہ کتاب و سنت اور عربی لغت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی ہے کہ ایک تو آپ کا انداز، اسلوب، طریقہ جو ہے وہی ہونا چاہیے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، ان اصولوں کے مطابق ہو جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں، غیر قرآن سے ماخوذ نہ ہو۔ ان اصولوں کے مطابق آپ نے تفسیر کرنی ہے، اور ساتھ میں چونکہ قرآن جو ہے بلسان عربی مبین، عربی زبان میں ہے، تو آپ نے تفسیر کرتے ہوئے عربی زبان، عربی لغت سے بھی استفادہ کر لینا ہے۔ لیکن اس کے اندر آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ عربی لغت میں جہاں لغوی معنی اللہ تعالیٰ نے مراد لیا وہاں پر لغوی معنی مراد لینا ہے، جہاں پر اصطلاحی معنی مراد لیا ہے وہاں پر آپ نے اصطلاحی معنی مراد لینا ہے۔ مثلا اب لفظ الصلاح آتا ہے، شرعی اصطلاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح میں الصلاح کہتے ہیں نماز کو، جو نماز کا مکمل طریقہ سکھایا جاتا ہے، 5 وقت مساجد میں نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے اوپر لفظ الصلاح بولا جاتا ہے۔ لیکن آپ لغت کے اندر جب لفظ الصلاح کا ترجمہ دیکھیں گے، معنی مفہوم دیکھیں گے، تو اس سے مراد ندا، پکار، دعا کرنا وغیرہ ہے۔ تو بعض لوگ یہاں پر یہ زیادتی کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، انکار حدیث کے اندر ملوث ہوتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ الصلاح سے مراد جو ہے نا وہ دعا لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، نہ کہ جو یہ لوگ مساجد کے اندر جا کر 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ تو وہ یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں۔ اس لیے جب آپ نے لغوی معنی بھی لینا ہے قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر کرنے میں، آپ نے لغت سے مدد لینی ہے، قرآن مجید کے معانی کا ترجمہ و تفسیر کرنے میں لغت سے مدد لینی ہے، تو اس وقت بھی آپ نے یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ لغوی معنی کے ساتھ ساتھ شرعی معنی یہاں پر کون سا ہے، تو وہاں پر آپ نے شرعی معنی کو ترجیح دینی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اصل مراد لی ہے۔ اسی طرح دوسری شرط کہ جو ترجمہ کرنے والا انسان ہے وہ بد عقیدہ نہ ہو، اس کا عقیدہ جو ہے وہ کتاب و سنت کے موافق ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو جب وہ قرآن مجید کے معانی کا ترجمہ کرنے لگتے ہیں نا، وہ اس کو غلط مفہوم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو چونکہ اب ایسے لوگوں نے قرآن مجید کے معانی کا ترجمہ پڑھنا ہوتا ہے جن کا عربی لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، تو جب وہ قرآن مجید کے معانی کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اب اس بد عقیدہ شخص کی وجہ سے ان کے عقیدے میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ وہ تو یہی کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان کی ہے، جبکہ اس کے پیچھے اس بد عقیدہ شخص نے قرآن مجید کے جو متعدد معانی تھے اس کا غلط مفہوم جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ تیسری شرط کہ جو ترجمہ کرنے والا شخص ہے نا، ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے والا، وہ دونوں زبانوں کا جو وہ عالم ہونا چاہیے۔ مثلا اب آپ میں سے کسی نے اردو زبان کے اندر قرآن مجید کے معنی کا ترجمہ کرنا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے آپ کو عربی زبان بھی آتی ہو اور اردو زبان بھی آپ کو آتی ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا تعلق انگریزی زبان سے ہو، نہ آپ کو عربی آتی ہو نہ اردو آتی ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ عربی زبان سے اردو زبان میں اس کا ترجمہ کریں۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں زبانوں کا عالم ہونا چاہیے ترجمہ کرنے والے کو۔ اسی طرح چوتھی شرط جو ہے یہ احتیاطاً جو ہے علماء نے لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور تفسیر جو ہے ان کو خلط ملط نہیں کرنا، بلکہ فرق واضح ہونا چاہیے کہ اتلی جو ہے قرآن مجید کی آیت ہے اور نیچے اس کی تفسیر بیان ہوئی ہے، تاکہ قرآن اور غیر قرآن، کلام اللہ اور کلام بشر جو ہے دونوں کے درمیان فرق کیا جا سکے۔ تو یہ 4 بنیادی شرائط ہیں، ان کو مد نظر رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی مفسرین نے، علماء و شارحین جو ہیں، انہوں نے مختلف شرائط بیان کی ہیں، لیکن یہ 4 جو ہیں یہ لازمی شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ کتب التفاسیر جو ہیں ان میں بنیاد کس کو بنایا گیا، یعنی کہ مصدر کیا ہے کہ تفسیر کرتے ہوئے کن چیزوں سے ہمیں مدد لینی چاہیے۔ پہلی چیز
کہ ہمیں لغت عرب جو ہے اس سے مدد لینی چاہیے تاکہ ہم قرآن مجید کے جو مختلف معانی ہیں ان کو حاصل کریں، پھر ان معانی کا جو ترجمہ ہے اس کو ہم آگے بیان کر سکیں، اس کی تفسیر کر سکیں۔ تو تفسیر جو ہے کرنے والے شخص کو سب سے پہلے جو ہے لغت عرب جو ہے اس سے مدد لینی چاہیے۔ دوسری چیز، تفسیر کرتے وقت قرآن مجید سے بھی ہمیں مدد لینی چاہیے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ بھی قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ اس حوالے سے بھی میرے خیال سے کچھ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ اب وہ عورت کہ جس کا خامن جو ہے وہ فوت ہو گیا، اس آیت کے مطابق 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ عدت گزارے گی۔ اب یہ آیت عام ہے، اس کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے کہ ایسی عورت جس کی 4 ماہ 10 دن سے پہلے اولاد ہو جائے، آیا وہ بھی اب 4 ماہ 10 دن مکمل عدت گزارے گی، یا اس کی عدت ختم ہو جائے گی جب اس کی اولاد پیدا ہو جائے؟ تب اس آیت کے اندر اس چیز کی وضاحت نہیں ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر جو ہے ایک دوسری آیت کر رہی ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ ایسی عورتیں جو حاملہ ہیں ان کی عدت جو ہے وہ اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ ان کی اولاد جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ دوسری آیت نے جو ہے اس کی تفسیر کر دی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو تفسیر کرنی ہے، ایک تو لغت عرب سے مدد لینی ہے، دوسرا قرآن سے بھی مدد لینی ہے کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کی بھی تفسیر کرتا ہے۔ اس طرح ایک اور آیت، حرمت علیکم المیتۃ، یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا۔ اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مردار جو ہے وہ حرام ہے، لیکن ہم ایک اور آیت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کہ تم اس چیز کو کھا لو جو تمہارے شکاری جانور جو ہیں وہ اس کو دبوچ لیں۔ آپ شکار کرتے ہیں تو اب شکار کے لیے آپ نے جانور پالا ہوا ہے، اب آپ کا جو پالتو جانور ہے وہ شکار پکڑ کر لاتا ہے، اب آپ اس شکار کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو مردہ ہے۔ اب پچھلی آیت حرمت علیکم المیتہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مردار تو حرام ہے، لیکن اگلی آیت جو ہے اس کی تفسیر کرتی ہے کہ ایسا مردار جس کو آپ کا پالتو جانور دوران شکار جو ہے پکڑ کر لاتا ہے، اب وہ مردہ ہے تو آپ کے لیے وہ مردار جو ہے وہ حلال ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ بھی قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ اب اسی طرح تیسرا مصدر جو ہے وہ سنت ہے، کلام رسول، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا مصدر سنت رسول ہے۔ یہاں پر میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا سنت رسول کے حوالے سے جو کہ ضروری ہے، کیونکہ برِ صغیر پاک و ہند جو ہے یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہیں نا سنت رسول کے حوالے سے نا کافی اشکالات کے شکار ہیں۔ مثلا ایک تو یہ اشکال ان کے سامنے آتا ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن مجید ہے، سنت رسول کہاں سے آ گئی ہے؟ بلکہ یہ تو بعد میں لوگوں نے، مولویوں نے یا پھر جو محدثین ہیں انہوں نے اپنی طرف سے احادیث وضع کی ہیں۔ تو یہاں کچھ اشکالات جو ہیں عوام الناس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک اشکال بہت بڑا، یہ ہماری بہت بڑی غلطی بھی ہے، مثلا کہ ہم کہتے ہیں پہلے قرآن مجید بعد میں حدیث۔ یہ چیز اس وقت ہوتی ہے جب ایک چیز راجح ہوتی ہے، دوسری چیز اس کے مقابلے میں کم راجح ہوتی ہے۔ پہلی چیز افضل ہوتی ہے، دوسری اس کے مقابلے میں یا تو افضل نہیں ہوتی ہے، کم افضل ہوتی ہے۔ اس سے ایک شبہ ہمارے ذہن میں کیا آیا کہ قرآن راجح حدیث کے مقابلے میں بہت بڑی ہماری ایک غلطی ہے۔ ایک تو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وحی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین ہم پر نازل کیے وہ 2 شکلوں کے اندر نازل کیے تھے۔ قرآن مجید سے انشاءاللہ میں آپ کو دلیل بھی دوں گا جو کہ آپ کے لیے کافی ہوگی سمجھنے۔ وحی جو ہے وہ 2 صورتوں میں نازل کی تھی، ایک اپنے کلام کی صورت میں، دوسری کلام رسول کی صورت میں۔
اب اس چیز میں تو کسی بھی طالب علم کو یا کسی بھی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں. قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام. اور حدیث کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. اب وحی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دو صورتوں میں نازل کی. ایک اپنے کلام کی صورت میں ہے. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ایک تو یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں ایک ایک حرف کے مقابلے میں آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ ہمارے لیے ایک اعزاز تھا. تو اعزازی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی صورت میں بھی ہمارے اوپر وہی نازل کر دی. تو اس چیز میں تو ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی جو ہے وہ کلام رسول کی صورت میں بھی نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ. اور حدیث کیا ہے؟ کلام رسول. لوگوں کو اعتراض کس پر ہے؟ کلام رسول پر، کہ وہ وحی پر مبنی نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں. اب میں قرآن مجید سے دلیل دیتا ہوں. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کی بات ہی نہیں کی. کیا کہا ہے؟ کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہوا وحی یوحیٰ. وہ وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے. یہ آیت جو ہے خصوصاً حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازل کی گئی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس کے اندر آپ نے اشارہ کیا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا جس میں لوگ کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ ہی کافی ہے. تو وہ حدیث رسول کو چھوڑ دیں گے. تو یہاں سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وحی کی دوسری شکل جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ کلام رسول میں نازل کی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے ہیں ہوا وحی یوحیٰ، وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے. اب یہاں پر جو ہمارا ایک غلط فہمی پر مبنی اشکال تھا وہ یہ کہ پہلے قرآن بعد میں حدیث. اکثر علماء بھی یہ غلطی کر جاتے ہیں، پہلے قرآن مجید بعد میں حدیث. یہ جو ترجیح دیتے ہیں اس سے نا یہ لازم آتا ہے کہ قرآن زیادہ افضل ہے، حدیث اس سے کم تر ہے. حالانکہ ہمیں کس نے حق دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی ہے ہم اس کے متعلق خود فیصلہ کریں کہ ایک وہی افضل ہے دوسری اس سے کم تر ہے، پہلی وہی کو مقدم کرنا ہے دوسری کو بعد میں رکھنا ہے. یہ حق ہمیں کس نے دیا ہے؟ سوال اٹھتا ہے. کوئی دلیل ایسی کتاب و سنت کے اندر موجود ہی نہیں جو جس سے لازم آتا ہو قرآن افضل ہے اور حدیث جو ہے اس سے کم افضل ہے، قرآن زیادہ افضل ہے، یا پہلے قرآن کو ترجیح دو حدیث کو بعد میں ترجیح دو. ایسی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. اب ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحی میں سے کسی کو ترجیح دیں اور کسی کو راجح کہیں اور دوسری کو مرجوح قرار دیں. اسی لیے ہمیں ایک یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں ہم اپنے دروس وغیرہ دیتے ہیں، کوئی بھی تفسیر یا حدیث بیان کرنے لگتے ہیں، جس طرح ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات سے آغاز کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں بعض دفعہ جو ہے احادیث سے بھی سب سے پہلے آغاز کر دینا چاہیے، کیونکہ دونوں ہی وہی ہیں اور دونوں ہی برابر ہیں. کسی کو ترجیح دینا جو ہے یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. جب اس نے ترجیح نہیں دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے کلام کو اس کے وحی کو جو ہے آپس میں تقسیم کرتے پھریں. یاد رکھیے کہ یہ جو اشکالات آئے ہیں نا، یہ سوال اٹھا ہے، یہ منکرین احادیث ہیں ان کی طرف سے اٹھایا گیا ہے. اور جب فلسفہ جو ہے وہ اسلام کے اندر منتقل ہوا نا اور اصول حدیث کی بعض صورتیں جو ہیں وہ فلسفے کی اقسام کی تحت بیان کی جانے لگی، یہ اس وقت اس طرح کے اشکال آتا ہے. مثلا کہ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، قرآن جو ہوتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے. یہ اشکال لانے کے بعد لوگ کہتے ہیں پہلے قرآن کو رکھو بعد میں حدیث کو رکھو. تو یہاں سے کہتے ہیں کہ جی حدیث جو ہے وہ قرآن کی تفسیر بھی نہیں کر سکتی، ایسی چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں.
تو یہ منکرین احادیث جو ہیں ان کی طرف سے ایک ذہن جو ہے وہ ہمارے اندر بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ انہوں نے الرسالہ جو ہے الجدیدہ اس کے صفحہ نمبر 88 پر بھی نا اس چیز کی طرف ایک اشارہ کیا ہے۔ کیا بیان کیا کہ فلا یجوز ان یقال لقول، کہ نہیں جائز ہے کسی کے لیے کہ وہ کہے، ان یقال یہ کہ کہا جائے، لقول کسی بات کے متعلق، انہو فرض یہ فرض ہے، الا لکتاب اللہ کتاب اللہ کے ذریعے، ثم سنہ رسولی، پہلے کتاب اللہ کے ساتھ یہ چیز فرض ہوئی، بعد میں سنت رسول کے ذریعے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ بات کہنا درست نہیں ہے، نہ کسی کے لیے جائز ہے۔ یہ عبارت نوٹ کر لیں، صفحہ نمبر 88 ہے الرسالہ کے اندر مفصل انہوں نے گفتگو کی ہے، بحث کی ہے، لکھا فلا یجوز نہیں جائز ہے، ان یقال یہ کہ کہا جائے، لقول کسی بات کے متعلق، کسی مسئلہ کے متعلق، انہو فرض کہ یہ چیز فرض ہے۔ کس طرح فرض ہے؟ الا لکتاب اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے یہ چیز فرض ہے، ثم سنتی رسولی ہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے رسول کی سنت کے ذریعے یہ چیز فرض ہوئی ہے۔ یہاں پہ لفظ ثم آیا جس کا معنی ہوتا ہے بعد، یعنی کہ پہلے کتاب اللہ بعد میں سنت رسول، یہ چیز کہنا فرض نہیں ہے۔ کیوں نہیں فرض ہے؟ کہتے ہیں لما وصفنا، اس وجہ سے جو کچھ باتیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، من ان اللہ جعل الایمان برسولہ، کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مقرونا بالایمان بھی، اپنے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ملایا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ملایا۔ یہ فرق نہیں کیا کہ میرے ساتھ اور طرح ایمان لانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور طرح ایمان لانا ہے، بلکہ نہیں، اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو بھی ملایا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے کیا کرنا ہے؟ میری اتباع کرو۔ یعنی کہ جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی ان سے محبت نہیں کریں گے، آپ کو اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا فرق نہیں کیا، اپنے ایمان اور نبی کے ایمان میں کوئی فرق نہیں کیا کہ اللہ پر اور طرح سے ایمان لانا ہے، نبی پر اور طرح سے ایمان لانا ہے، اس چیز میں اللہ نے فرق نہیں کیا، دونوں قسم کی وحیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرق نہیں کیا، تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں اس چیز کے اندر فرق کرنے والے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت رسول کے حوالے سے جو ہمارے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، میں ایک بار دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اس چیز سے آپ نے حد الوسع احتیاط کرنی ہے کہ آپ پہلے قرآن کو ترجیح دیں سنت کے مقابلے میں، یہ چیز آپ نے کبھی نہیں کرنی ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں کوئی فرق نہیں کیا، اور ساتھ ہی واضح کہہ دیا کہ نبی کا جو کلام ہے وہ کیا ہے؟ وحیٌ، وحی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ انکار حدیث جو ہے اس کے اوپر کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، وہ کافی تفصیلی ہوتی ہیں، تو طالب علم جو ہیں پہلی کلاس کے، دوسری کلاس کے، عوام الناس جو ہیں وہ اتنا وسیع مطالعہ بھی نہیں کر سکتے، اتنے وسیع ادلہ جو ہیں وہ بھی یاد نہیں کر سکتے۔ تو آپ ایک بنیادی ایک نقطہ نہیں یاد رکھ لیں کہ قرآن کلام اللہ، حدیث کلام میں رسول۔ اب ان دونوں چیزوں کے سامنے رکھنے کے بعد نا آپ اس آیت کی تلاوت کریں کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ نہیں ینتقو آپ کلام کرتے عن الہوا اپنی خواہشات اپنی طرف سے، ان ہوا صرف جو نہیں یہ کہ جو آپ کا کلام ہے وہ کیا ہے؟ ہوا وہ وحی، وحی ہے، یوحا جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تیسرا مصدر جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے وہ سنت رسول ہے، اور وہ اسی طرح ہے جس طرح قرآن کی قرآن سے تفسیر کی جائے اسی طرح بالکل برابری میں قرآن کی جو ہے حدیث سے بھی تفسیر کی جائے گی۔ اس کے اندر کسی بھی شک و شبہ کے اندر آپ نے شامل نہیں ہونا، نہ شک و شبہ کا آپ نے شکار ہونا ہے۔
اب تفسیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی کی جاتی ہے. اس کی اب دو صورتیں ہیں آگے. ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت تلاوت کی اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر جو ہے وہ واضح کر کے بتلا دی. مثلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی اس آیت کے متعلق خود تفسیر کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، یہ جو صلاۃ وسطی یہ کون سی نماز ہے؟ صلاۃ عصر. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تفسیر کی اس کی ٹوٹل دو صورتیں. پہلی صورت آپ کوئی آیت کی تلاوت کریں یا کوئی آیت پڑھیں اور خود اس کی وضاحت کریں، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی. دوسری مثال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کو جو ہے وہ ظلم کے ساتھ ملتبس نہ کیا، ظلم کے ساتھ نہ ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگ جو ہیں وہ امن والے بھی ہیں اور ہدایت والے بھی ہیں. اب جب یہ آیت سنی تو لوگوں کے اوپر اس کو سمجھنا مشکل ہوا، صحابہ کرام پر. ان کو یہ لگا کہ اب کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پر کوئی ظلم نہ کرے. ہر انسان ہے، کسی بھی قسم کا ظلم ہو جاتا ہے، چھوٹے پر بڑے پر کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو ہی جاتی ہے. تو اب ہم اس آیت سے کس طرح بچیں، ایمان والوں میں ہم کس طرح آئیں؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی خود تفسیر کی. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ الم تسمعوا ما قال العبد الصالح، کیا تم نے وہ بات نہیں سنی جو اللہ کے ایک نیک بندے نے کہی تھی؟ کیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. تو انما ہوا الشرک، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے. تو حدیث سے تفسیر کی ایک صورت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی آیت کی تفسیر کریں. اور اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں نا، آپ کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی ایک تفسیر ہے. مثلا قرآن مجید کے اندر لفظ الصلاۃ آ گیا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل طریقہ دیکھیں گے، آپ نے کس طرح نماز پڑھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے یہ بھی ایک تفسیر کی ایک صورت ہے. تو دو صورتیں ایسی ہیں جو کہ تقسیم کی ہیں مصادر حدیثیہ میں. جب آپ حدیث سے قرآن کی تفسیر کریں گے تو دو صورتیں ملیں گی. پہلی صورت ایسی احادیث پر مشتمل ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آیت کی وضاحت کرتے ہیں. دوسری ایسی احادیث پر مشتمل ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ بتلاتا ہے، نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، زکوٰۃ اور دیگر شرعی احکامات وغیرہ. تو تین مصادر میں نے آپ کے سامنے رکھے جن سے تفسیر کی جاتی ہے اور مفسرین نے ان کو بنیاد باندھا ہے. پہلا مصدر لغت عرب، لیکن اس کے اندر بھی آپ کو بتایا کہ شرعی معنی جو ہے اس کو آپ نے مقدم کرنا ہے. دوسرا مصدر قرآن مجید بذات خود ہے تفسیر کا. اور تیسرا مصدر جو قرآن مجید کے برابر ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح چوتھا مصدر جو مفسرین نے اپنی کتابوں میں جس سے مدد لی ہے وہ ہے اسرائیلی روایات. یعنی کہ آپ کو تفاسیر کی کتابوں کے اندر اہل کتاب جو ہیں ان کی کچھ روایات بھی ملیں گی. یہاں پر بھی یاد رکھیے گا کہ دو طرح کی تفسیر ہوتی ہے اسرائیلی روایات کے ذریعے. ایک ایسی اسرائیلی روایات جو سنت رسول کے اندر وارد ہوئی، یعنی کہ حدیث رسول کے اندر وارد ہوئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت کر دیتے کہ بنو اسرائیل یا اسرائیل ان کا یہ طریقہ کار تھا. ایک یہ چیز ہے، اس چیز کے اندر کوئی شک و شبہات نہیں ہے کیونکہ یہ اسرائیلی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کی ہے تو اس کو لے لیا جائے گا. جبکہ اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہوئی ہے بلکہ مفسرین نے اپنی کتابوں میں اہل کتاب یہودیوں سے نقل کی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہیں یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ، کہ تورات جو ہے اس کو تو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے، لیکن جب اس کی تفسیر
جو ہے کرتے تھے تو وہ عربی زبان میں کرتے تھے، تلاوت کرنی ہے پڑھنا تو عبرانی زبان میں، تفسیر کی باری عربی زبان کے اندر اہل اسلام کے لیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، نہ تم نے اہل کتاب کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، نہ ان کی روایات کی آپ نے تصدیق کرنی ہے، نہ جھوٹا کہنا ہے اور نہ ان کو سچا کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ قولوا آمنا باللہ، کہنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اگر کوئی اہل کتاب کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اگر وہ سچی ہوگی، اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوگی، تو اگر آپ یہ سمجھ کے کہ اہل کتاب نے یہ بات بیان کی ہے آپ اس کی تکذیب کر دیں گے تو یہ آپ کی غلطی ہوگی۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے کہ نہ ان کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے تو آپ اس غلطی سے بچ جائیں گے۔ صرف اتنا کہنا ہے کہ آمنا باللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ تو مفسرین نے جو ہے 4 مصادر جو ہے ان کو بنیاد بنایا ہے تفسیر کرتے ہوئے۔ پہلا لغت، دوسرا قرآن، تیسرا حدیث رسول اور چوتھا اسرائیلی روایات۔ اسی طرح 5ویں ایک اور چیز ہے، بعض دفعہ تفسیر صحابہ کرام جو ہے اس کو بھی مفسرین جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کا حکم کیا ہوگا، جو صحابہ کرام تفسیر کرتے ہیں ان کو کس حکم کے اندر لایا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ کو مقدمہ ابن صلاح اور دیگر کتابوں کے اندر اس چیز کی وضاحت ملے گی کہ ایسی چیز جس کو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ کرام منسوب کر دیں، یا پھر صحابہ کرام کی جو تفسیر ہے نا اس کے اندر کسی اجتہاد کا کسی رائے کا دخل نہ ہو، یعنی کہ انہوں نے ایسی تفسیر کی جو بندہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ مثلا عقیدے کے متعلق کوئی بات صحابہ کرام بیان کرتے ہیں تو عقیدہ جو ہے وہ کہاں سے لیا جاتا ہے؟ قرآن و حدیث سے۔ کسی صحابی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے عقیدہ گڑے یا بیان کرے۔ تو ایسی چیزیں جس کے اندر کسی رائے اور اجتہاد کا دخل نہ ہو صحابہ کرام بیان کریں تو وہ مرفوع احادیث کے حکم میں لی جائیں گے، مقدمہ ابن صلاح میں۔ تو 5واں مصدر جو ہے مفسرین کا صحابہ کرام کے آثار ہیں۔ تو ان 5 چیزوں سے جو ہے وہ مفسرین تفسیر کرتے ہیں، قرآن مجید کے جو معانی ہیں ان کی تفسیر کرنے میں مدد لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ تھوڑی تھوڑی بیان کر دی جائیں تو ان کا فائدہ ہوتا ہے، اگر ان کو طوالے سے بیان کیا جائے تو ایک تو طالب علموں کو سمجھ بھی نہیں آتی اور وقت بھی کافی ہو جاتا ہے تو پڑھنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے، تو ان ذہن بھی جو ہے کہیں اور طرف پہنچ جاتا ہے، کھیل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے صرف اختصار سے کچھ تفسیر کے حوالے سے چیزیں رکھی ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو اور آگے جا کر بھی آپ کو یاد رہیں۔ تو پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، خلاصے کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں کہ تفسیر کے ساتھ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، تفسیر، تأویل اور ترجمہ۔ ترجمے کے اندر ایک بنیادی چیز آپ کو بتا دی کہ آپ نے کہنا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے، اس کے معانی کا ترجمہ ہے، کیونکہ ترجمے کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کلام کو دوسرے کلام کے اندر منتقل کر دینا۔ تو ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ہم کلام اللہ کو کلام انسان کے اندر تبدیل کر دیں، پہلی یہ چیز تھی۔ دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ تفسیر کرنے کے لیے ہمیں کن شرائط کا خیال کرنا چاہیے۔ اس میں پہلی شرط آپ کے سامنے یہ رکھی کہ جو اصول و قواعد اور ضوابط آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں وہ کتاب و سنت کے موافق ہونے چاہیے، اور تفسیر کرتے وقت لغت عرب کا خیال کرنا ہے، اور اسی طرح مترجم جو ہے اس کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، اور اس کو دونوں لغت جو ہیں جن کا ترجمہ کرنا ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں اس کا علم بھی ہونا چاہیے، اور پہلے قرآن مجید کی آیات لکھنی ہے اور بعد میں اس کی تفسیر لکھنی ہے تاکہ دونوں کو خلط ہونے سے بچا لیا جائے، کلام اللہ اور کلام انسان کلام بشر میں فرق کر لیا جائے۔ اسی طرح تیسری چیز آپ کے سامنے جو آخری رکھی تھی وہ مصادر تفسیر تھی کہ مفسرین نے کہاں سے مدد لی ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے۔ پہلی لغت عرب، دوسری قرآن مجید، اور تیسری حدیث رسول، سنت رسول، اور چوتھی جو ہے اہل کتاب اسرائیلی روایات، اور 5ویں چیز صحابہ کرام کے آثار وغیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔